اگر اسکول میں بہت زیادہ ریسزم کا سامنا کرنا پڑے اور کوئی بات نہ کرے، یہاں تک کہ گروپ پروجیکٹس میں بھی ساتھ کام نہ کرنا چاہے، وہ اگر تمہارے ساتھ وہ جو جرمن ہے وہ بات بھی نہ کرنا چاہیں، ہاں پھر تو ایسی صورت میں ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایک تو تم ریسزم میں اگر ہے تو جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہو کہ یہ ریسزم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے ان لوگوں سے، لڑکیوں سے، ساری تو نہیں ریسزم ہوتی نا، چند ایک ہی ہوتی ہیں، 2-4 ہیں، جو باقی اچھی لڑکیاں ہیں یا اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے تم رابطہ رکھ سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ ان سے کہو یہ دیکھو ہم تو جرمنی میں آئے، ہم جرمن زبان بول رہے ہیں، ہم جرمن قوم کے، ملک کے وفادار بھی ہیں، ہمیں یہی مذہب نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم تمہاری خاطر کام بھی کر رہے ہیں۔ اب میں پڑھائی اسکول میں کر رہی ہوں تو اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں بڑی ہو کے کوئی اچھا کام کر سکوں اور ملک کے کام آ سکوں، ڈاکٹر بنوں یا انجینئر بنوں یا فلاں بنوں، اور ہماری بہت ساری لڑکیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس قسم کے اگر ریسزم ہو تو پھر تو لڑائیاں ہی ہوتی رہیں گی، اس لیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور کہنا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ریسزم تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب ہم وفادار ہیں ملک کے تو ہمارے سے یہ کیوں سلوک ہوتا ہے؟ ان جو اچھی لڑکیاں ہیں، اپنے جو ریسزم کی قائل نہیں ہیں ان کو اپنا دوست بناؤ اور ان سے ایسی باتیں کرو تو وہ خود ہی ریسزم کرنے والوں کو جواب دیتے رہیں گے۔ بہت جگہ ایسا جرمنی میں بھی ہو رہا ہے اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ان کے اپنے لوکل لوگ جو ہیں وہی ہمارے دوسری قوموں کے لوگوں کے، ایشین کے، جو ایشین آباد ہیں وہاں ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور پھر تمہاری طرف سے ہو کے وہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو اپنے جو دوسری اچھی لڑکیاں اور اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دوست بناؤ، وہ خود ہی ان ریسزم کرنے والوں کو جواب دے دیں گی، لیکن خود تمہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا پڑے گا۔ ان کی اچھی باتیں اختیار کرو اور اپنی اچھی باتیں ان کو سکھاؤ۔